السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خرید سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اس دفعہ میں نے ٹیگنگ ساتھ کر دی ہے، پرائسز ساتھ لکھ دی ہیں۔ بعض احباب کہہ رہے تھے کہ آپ پرائسز اس کی ساتھ مینشن نہیں کرتے، ہمیں بڑی پرابلم ہوتی ہے، مشکلات کا سامنا ہے، تو اس لیے میں نے ساتھ ٹیگ کیے ہوئے ہیں۔ جس بھائی نے دیکھنی ہو تو وہ ویڈیو کے بیچ میں ہی اس کو پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ستارہ مارکیٹ ہے جی۔ ماضی میں یہاں روسی سامان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ایک دو دکانیں ہوتی تھیں، لیکن اب یہاں لوکل میڈ 2 نمبر اشیاء کی بھرمار ہے۔ جوتے ہوں، برتن ہوں، عسکری سامان ہو، الیکٹرانکس سے لے کر بچوں کے کھلونے، خشک میوہ جات، صابن، شیمپو، کاسمیٹکس تک۔ مزید یہ کہ زندگی میں استعمال ہونے والی ہر چیز خریدنے لوگ مختلف علاقوں سے اس مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں۔ پھر شام کو شاپنگ کے بعد ایک طویل فہرست ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے کھانوں کی۔ ان کے سامنے جو لسٹ رکھی جاتی ہے، ان میں جو یہاں کی مشہور ڈشز ہیں وہ ہیں پٹا کباب ہیں، لال جفور ہے، روش ہے، یہ قابل ذکر ہیں۔ اس مارکیٹ میں دنیا کا نایاب سامان نہایت ہی مناسب داموں میں ملتا تھا، جو کہ افغانستان سے ترخم کے راستے پاکستان میں لایا جاتا تھا، لیکن اب اس مارکیٹ کی شہرت میں بہت کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ شرح منافع میں اضافہ ہے اور 2 نمبر اشیاء کی وافر مقدار ہے۔ جب تک بندہ مارکیٹ کو سمجھتا نہیں ہے، چیزوں کا انالیسس کر نہیں سکتا، ان کا کمپیریزن نہیں کر سکتا، دو علاقائی بنیاد پر لاہور سے یا پشاور سے، راولپنڈی سے موازنہ کر کے چیز پرچیز کرنے کی اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے، وہ یہاں کا رخ ہی نہ کرے۔ سمپل سی بات ہے۔ سب سے بڑی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ کارخانوں مارکیٹ کی اس عیارانہ شاطرانہ تجارتی کلچر میں روایتی جو پشتون مہمان نوازی کی آمیزش کچھ اس طرح مکس کرتے ہیں کہ بیچارے سادہ لوگ اور پنجاب سے آئے ہوئے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ ان دکانداروں میں زیادہ تر افریدی پٹھان ہوتے ہیں، لیکن محمد شنواری، یوسف زئی وغیرہ بھی میں نے اکثر دیکھے ہیں۔ ان کا طرز کلام کچھ اس قسم کا ہوتا ہے جیسے قسمیں وہ اٹھا کے بندہ کو بات کر رہا ہوتا ہے کہ خدا کی قسم یہ اسی طرح ہے، حالانکہ ان کو اتنی قسموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ فکرے تو ان کی زبان پر 24 گھنٹے دھرے ہی رہتے ہیں، اور یہ بے قرار رہتے ہیں کہ یہ ہم جملے ادا کر لیں کسی گاہک کے سامنے تاکہ ہمارا سامان نکل جائے۔ ان کے جو اکثر مشہور ہونے والے جملے ہیں وہ ہے کہ رزق ہاتھ میں ہے، اللہ کو جان دینی ہے، قبر میں جانا ہے، اذان ہو رہی ہے، زور کا وقت ہے، یا اگر کوئی ساتھ بچہ بیٹھا ہو تو یہ دیکھو میرے ساتھ میرا بچہ بیٹھا ہے۔ تو اس قسم کے ڈائلاگ تو یہ ان کے فطرت میں شامل ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس طرح جو کارخانوں مارکیٹ ہے، اس میں 2 نمبر مال جتنا بھی آیا ہوتا ہے لوکل میڈ، اس کو ایسا تکیہ کلام رکھ کے اور منطقی طرز کلام رکھ کے اصل کے طور پر بیچ دیا جاتا ہے۔ بال پین، لیپ ٹاپ، لپسٹک، جوتوں سے لے کر ہر دنیا کی چیز، استری، فریج، ٹی وی، ایئر کنڈیشن، میڈ ان کے بجائے میڈ ایز لکھا جاتا ہے، میڈ ایز جاپان، میڈ ایز فرانس۔ تو جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ تو بس قسموں پہ یقین کر کے میڈ ایز فرانس لے جاتے ہیں، کہتے ہیں فرانس کی چیز ہے، تو وہ ایز کر کے ان کو دے دیا جاتا ہے۔ تو پھر دوبارہ بندے جو آتے ہیں رابطہ کرنے کے، یار یہ تو وہ اصل چیز ہی نہیں تھی، تو ان کی ویڈیوز، آڈیوز انہوں نے ڈیجیٹل کیمرے وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، ساتھ وہ بتا بھی دیتے ہیں نہیں یار ہم ذمہ دار نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے بھائی نے دی ہے۔ تو وہ ذمہ داری تو الیکٹرانکس آئٹم کی لیتے ہی نہیں ہیں بالکل بھی۔ تو لہذا جس بھائی نے بھی کوئی چیز لینی ہو تو وہ خود آئے، مارکیٹ کی پرکھ رکھتا ہو، جان رکھتا ہو، پہچان ہو اس کو، تو وہ آ کے لے۔ ویسے اگر کہ نہیں میں آن لائن منگوا لیتا ہوں تو وہ فائدہ ہی نہیں ہے، بالکل 1% فائدہ نہیں ہے۔ پہلے مارکیٹنگ سمجھیں، مارکیٹ کو چیک کریں، چیزوں کی جانچ ہو، آپ سمجھتے ہوں چیزیں کس نوعیت کی چیز ہے، وہ اس کی کیا معیار کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، کہ آپ کو اس کی جانچ پڑتال کے لیے آپ ایکسپرٹ ہیں، نہیں ہیں تو کوئی ساتھ ایکسپرٹ ہی لے آئیں، لیکن خود کبھی بھی پرچیز نہ کریں اس طرح کی چیزیں۔ تو یہاں تو گاہکوں کو یہی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کو جان دینی ہے، تو بس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اصل میں انسان اس مارکیٹ میں جو ہی داخل ہوتا ہے نا تو اس کو نئی نئی چیزیں نظر آتی ہیں، تو وہ بس خریدنا شروع کر دیتا ہے۔
جب پیسے لگ جاتے ہیں اس کے بعد سوچتا ہے کہ یار وہ نہیں، یہ تو 2 نمبر چیز تھی یار، یہ ہم نے لے لی۔ تو ریٹس میں نے ٹیگ کیے ہوئے ہیں، کسی بھائی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ریٹس دیکھ سکتا ہے۔ باقی آن گراؤنڈ وزٹ کریں، یہاں پہ 1 نمبر سامان بھی ہے، 2 نمبر بھی ہے۔ تو یہ بندے کی اپنی اپنی پرکھ ہے کہ آپ نے 1 نمبر اٹھانا ہے کہ 2 نمبر اٹھانا ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز جانچنے کے لیے ایک آپ کو ایکسپرٹ بندہ ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ باقی تمام دوست دیکھ رہے ہوں گے ٹک ٹاکس بھی اسی جگہ سے بنتی ہیں، وہ اپنی چیزوں کو 3 گنا زیادہ اچھا بتاتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ وہی بات ہے، جب تک آپ کوالٹی سمجھتے ہیں تو آپ کو 1 نمبر چیز بھی ادھر سے ہی مل جائے گی اسی شاپ سے، اور 2 کیا 3 نمبر 10 نمبر چیز بھی اسی دکان سے ملے گی۔ تو یہ آپ کا اپنا تجربہ بولتا ہے ان چیزوں پہ۔ اور اب دوستوں کی نظر ایک شیئر کرتے ہیں کہ اب کہوں کے ساتھ کریں گے علاج غم، ہم مدتوں اداس رہے کچھ نہیں بنا، جس روز بے ادب ہوئے مشہور ہو گئے، جب تک سخن شناس رہے کچھ نہیں بنا۔ تو جب بھی کبھی آپ کا کارخانہ مارکیٹ میں چکر لگے تو ہماری باتیں انشاءاللہ آپ یاد رکھیں، چیزوں کو پرکھ کر لیں، جانچ کے لیں، موازنہ کر کے 3-4 جگہوں سے چیک کر کے، تو آپ کو کے ساتھ کم از کم ایک ایکسپرٹ بندہ ہونا چاہیے جو چیزوں کی پرکھ رکھتا ہو، پھر چیزیں لیں۔ مزید مارکیٹوں سے بھی آپ کا تعارف کروائیں گے آہستہ آہستہ، جو موقع ملتا جاتا ہے تو ایک ایک مارکیٹ کو ہم اوپن کر کے اسی طرح ایکسپلور کریں گے، اس کی چیزیں آپ کو دکھائیں گے جو روزمرہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ لینا چاہیں تو پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آئیں، خود وزٹ کریں، آن لائن کبھی بھی نہ منگوائیں، اور جب تک آپ کو پہچان ہو چیزوں کی تو پھر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو میں بناؤں گا تو پھر کسی اگلی مارکیٹ کی بناؤں گا، تاکہ میرے احباب آگاہی حاصل کر سکیں جو دور دراز پنجاب کے علاقوں میں بیٹھے ہیں، جن کو نہیں پتہ ہے چیزوں کا، ان کو پتہ چل سکے کہ اصل حقائق کیا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔